بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ میں سے کچھ حکایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلی حکایت ہے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ اور چیونٹی۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک غلہ فروش کی دکان سے ایک غلے کی بوری خرید کر لائے، تو جب اس بوری کو گھر لے کر آئے اور اس میں سے غلہ نکالنے لگے تو آپ کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی جو اس بوری کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس چیونٹی کو دیکھا تو آپ کا دل بے قرار ہو گیا اور یہ خیال دل میں آیا کہ میری وجہ سے یہ چیونٹی اپنے گھر سے در بدر ہو گئی۔ آپ نے اس چیونٹی کو احتیاط سے پکڑا اور اس غلہ فروش کی دکان پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ جب چیونٹی اپنے بل میں چلی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی بے قراری قرار میں بدل گئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور چیونٹی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک غلے کی بوری خرید کر لائے تو ایک چیونٹی بھی اس بوری کے ساتھ آ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس چیونٹی کے بے گھر ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے اور پھر اس چیونٹی کو لے جا کر اس غلے والی دکان پر چھوڑ آئے۔ تقویٰ کا اعلیٰ معیار یہی ہے کہ انسان اپنی معمولی سی کوتاہی پر بھی ندامت کا اظہار کرے تاکہ قلبی سکون پا سکے۔ اگلی حکایت ہے رزق اور عہدے کی تقسیم۔ اس میں شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب خلیفہ ہارون الرشید مصر پر قابض ہوا تو اس نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں کے حاکم فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بس میں اس پر کسی ذلیل کو حاکم کروں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک حبشی غلام جس کا نام خزیب تھا اس کو مصر کا والی بنا دیا۔ اس حبشی غلام کی عقل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار کسانوں نے شکایت کی کہ دریائے نیل کے کنارے ہم نے کپاس کاشت کی جسے بے موسم کی بارش نے تباہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ تم اس کی جگہ اون کاشت کر لیتے تو وہ تباہ نہ ہوتی۔ ایک بزرگ نے جب اس حبشی خزیب کی یہ بات سنی تو کہا کہ اگر عقل کی بدولت رزق کی تقسیم ہوتی تو پھر بے وقوف تو بھوکا ہی مر جاتا۔ اللہ عز و جل بے وقوف کو عقل مند کی نسبت زیادہ دیتا ہے کہ عقل مند اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ رزق اور عہدے کی تقسیم اپنے کمال کی بدولت نہیں ہوتی بلکہ یہ لوح محفوظ پر لکھے گئے کے مطابق ہے۔ کیمیا اگر غصے میں مر جاتا ہے جبکہ بے وقوف کو خزانہ مل جاتا ہے۔ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بد لحاظ اور کم عقل ترقی کرتا ہے اور عقل مند اور عزت کرنے والا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے مصر پر قابض ہونے کے بعد وہاں اپنے ایک حبشی غلام کو حاکم بنا دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون کا تعلق مصر سے تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رزق اور عہدے کی تقسیم میں اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ لوح محفوظ پر لکھے گئے کے مطابق ہے۔ نیز دنیا میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ بے وقوف اور جاہل ترقی کرتے ہیں جبکہ عقل مند ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی مال و دولت کی کچھ حیثیت نہیں۔ اگر کسی چیز کی حیثیت ہے تو وہ علم اور تقویٰ ہے اور آخرت کے لیے بہترین توشہ ہے۔ دنیاوی مال و دولت سب فانی ہے اور نیک اعمال قبر میں انسان کے بہترین رفیق ہے۔ بس اس فانی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور فضولیات میں اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ایگل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بلا تعطل اور بلا تاخیر آپ کو مسلسل ملتا رہے گا۔ تیسری حکایت کا نام ہے زندگی راحت اور تکلیف کا مجموعہ ہے۔ اس حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنی بیوی کے متعلق شکایت کی کہ میری بیوی بہت چڑچڑی اور بد مزاج ہے، اس کی اس طبیعت کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ بزرگ نے جب اس نوجوان کی بات سنی تو کہا کہ تجھے اپنی بیوی سے بے شک تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن تکالیف کے باوجود تو کچھ راحت بھی تو اٹھاتا ہوگا۔ ایسی صورت میں تیرے لیے لازم ہے کہ تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کر، اور تیرا یہ خیال ہرگز درست نہیں کہ زندگی ہر قسم کی مشکلات سے پاک ہونی چاہیے، بلکہ زندگی تو راحت اور تکلیف کا مجموعہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ ایک شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں جو ایک بزرگ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر گیا کہ وہ بد مزاج ہے۔ بزرگ نے اس شخص سے فرمایا کہ اگرچہ تیری بیوی سے تجھے تکلیف پہنچی ہے مگر تو اس سے راحت بھی تو حاصل کرتا ہے۔ زندگی راحت اور تکالیف کا مجموعہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی برائی میں تیری بھلائی کو پوشیدہ کیا ہو، بس ہر حال میں صابر و شاکر رہو کہ یہ بارگاہ الہی میں مقبول بندوں کا شیوا ہے۔ بس ہر حال میں صابر و شاکر رہو کہ یہ بارگاہ الہی میں مقبول بندوں کا شیوا ہے۔ چوتھی حکایت ہے اللہ عز و جل کی خاص عنایت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک نیک شخص کا گزر بازار سے ہوا۔ اس نے ایک شرابی جوان کو دیکھا جو زمین پر نہایت بری حالت میں گرا پڑا تھا۔
उस नेक शख्स ने नखुवत से उस शराबी को देखा और मुंह फेर लिया। शराबी अगरचे मुकम्मल होश में न था, लेकिन उसने महसूस किया कि इसने मुझे काबिल नफ़रत समझा है, इसलिए मुंह फेर लिया है। शराबी जवान ने उसे मुखातिब करके कहा, ए नेक शख्स, तू अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा कर, तेरी हालत मेरी जैसी नहीं है। अगर तुझे नेकी की तौफीक मिली तो इसे अपना कारनामा ना जान और ना ही इस पर मगरूर हो। आज़ादी की हालत में अगर तू किसी कैदी को देखे तो उसे बुरा ना जान, हो सकता है कि किसी लम्हे तू भी कैद कर दिया जाए। ए नेक शख्स, अगर तू मुसलमान है और तुझे ईमान की दौलत नसीब हुई है तो इसे अपना कमाल ना जान, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का खसूसी करम है कि तू मुसलमान है। और अगर तू किसी आतिश परस्त मजूसी के घर पैदा होता तो मजूसी होता। इस बात को अच्छी तरह जान ले कि नेकी में इंसान का अपना कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तुझ पर ख़ास इनायत है कि उसने नेकी और भलाई की जानिब तेरी रहनुमाई की। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में एक शराबी जवान और एक नेक शख्स का किस्सा बयान करते हैं कि नेक शख्स ने शराबी को देखकर मुंह फेर लिया तो शराबी ने उस नेक शख्स से कहा, तू अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करके तेरी हालत मेरी जैसी नहीं और इस पर मगरूर ना हो। इंसान को चाहिए कि वह अपने नेक अमाल को अपना हुनर ना जाने, बल्कि उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से समझे कि उसकी मदद और इयानत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। नीज़ अपने नेक अमाल पर मुतकब्बिर ना हो कि इब्लीस पहले बारगाह इलाही में मकबूल था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की पादाश में वो बारगाह इलाही में ज़लील और रुस्वा हो गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता और मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात है जो तमाम कायनात का मालिक और खालिक है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।